کیا آپ جانتے ہیں کہ آصفہ بھٹو کیسے اپنی والدہ کے لیے خوش قسمت ثابت ہوئی تھی؟ آصف زرداری تو بڑی بیٹی بختاور کا نام آصفہ رکھنا چاہتے تھے، تو پھر کس شرط پر مسٹر زرداری نے بے نظیر بھٹو سے ایگری کرتے ہوئے بڑی صاحبزادی کا نام بختاور رکھا؟ 90 کی دہائی میں جب آصف علی زرداری کراچی سینٹرل جیل کے مہمان تھے تو ان سے ان کی لاڈلی بیٹی آصفہ کو کیسے ملوایا جاتا تھا؟ اور کیا یہ سچ ہے کہ آصف علی زرداری نے اپنی بیٹی آصفہ کو MNA بنوانے کے لیے ان کے مخالف امیدواروں میں نوٹوں کی بوریاں بانٹیں اور جسے وہ نہیں خرید پائے انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دے کر چپ کروا دیا گیا؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بے نظیر بھٹو کی چھوٹی صاحبزادی آصفہ بھٹو زرداری کا بچپن سے لے کر خاتون اول بننے تک کا سفر جاننے والے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سو لیٹس بگن۔ میاں محمد نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم تھے، جبکہ بے نظیر بھٹو لیڈر آف دا اپوزیشن۔ یہ 3 فروری 1993 کا ایک سرد دن تھا۔ اس روز بے نظیر بھٹو کی تیسری اولاد ہوئی جس کا نام آصفہ رکھا گیا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، آصف علی زرداری نے اپنی بڑی صاحبزادی بختاور بھٹو کا نام آصفہ ہی سوچا ہوا تھا۔ بختاور کی پیدائش پر آصف زرداری کی خواہش کے برعکس بے نظیر بھٹو نے ان کا نام بختاور رکھا۔ تب آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر اب میری دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو میں اس کا نام آصفہ رکھوں گا۔ 32 سالہ آصفہ بھٹو اپنے بھائی بلاول سے 5 جبکہ بختاور سے 3 سال چھوٹی ہیں۔ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ آصفہ بھٹو کی پیدائش کے وقت نواز شریف پرائم منسٹر تھے اور انہوں نے بے نظیر اور ان کی والدہ کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ آصفہ بھٹو خاندان کے لیے خوش قسمت ثابت ہوئی اور وہ ابھی 5 ماہ کی ہوئی تھی کہ نواز شریف کو اقتدار سے کک آؤٹ کر دیا گیا۔ پھر انتخابی دنگل سجا تو پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا، جس کے بعد بے نظیر بھٹو نے دوسری مرتبہ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا اور یوں ننھی آصفہ اپنی والدہ کے ساتھ اسلام آباد کے پرائم منسٹر ہاؤس میں رہنے لگی۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان سے پولیو کے خاتمے کے لیے قومی حفاظتی ٹیکوں کی مہم کا آغاز ہوا تو آصفہ بھٹو پہلی پاکستانی بچی تھی جسے بے نظیر بھٹو نے پولیو کے قطرے پلائے۔ آصفہ ہمیشہ سے اپنے والد کے بہت کلوز تھی، یا پھر یوں کہہ لیں کہ آصفہ ہمیشہ سے اپنے پاپا کی پری تھی۔ جن دنوں مسٹر زرداری کراچی کی سینٹرل جیل میں قید تھے اور عدالت میں پیشی کے لیے لائے جاتے تو اس وقت انہوں نے اپنی چھوٹی صاحبزادی آصفہ کو اٹھایا ہوتا تھا، اور آج بھی آصفہ اپنے بابا کی سب سے چہیتی اور لاڈلی بیٹی ہے۔ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ آصفہ بھٹو کے بچپن کے شروعاتی دن پرائم منسٹر ہاؤس میں گزرے۔ اپنے بہن بھائی کی طرح وہ بھی کیپٹل سٹی اسلام آباد کے ایک انٹرنیشنل اسکول میں زیر تعلیم رہی۔ بے نظیر بھٹو اکثر و بیشتر اپنے انٹرویوز کے دوران بچوں کو اپنے ساتھ رکھا کرتی۔ ایسے ہی ایک انٹرویو کے دوران سوال بی بی سے پوچھا گیا مگر جواب ننھی آصفہ کی جانب سے آیا، جس پر سب ہنس پڑے۔ بے نظیر بھٹو کہا کرتی تھیں کہ آصفہ باتونی اور سمجھدار ہے۔ بلاول اور بختاور تو کھیل کود میں مصروف رہتے، لیکن آصفہ اپنی والدہ کی گود میں بیٹھی رہتی اور سیاست پر ہونے والی گفتگو بڑے انہماک سے سنتی۔ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کی صاحبزادی آصفہ بھٹو پرویز مشرف کے ملٹری ٹیک اوور کے وقت 6.5 سال کی تھی۔ مشرف نے نواز شریف حکومت کا تختہ الٹا تو اس کے فوری بعد بے نظیر بھٹو خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر کے دبئی شفٹ ہو گئیں اور یہاں دبئی میں آصفہ کی سکولنگ ایک بار پھر سے شروع ہوئی۔ بے نظیر بھٹو خود اپنی بیٹی آصفہ کو سکول چھوڑنے اور لینے جاتی اور کھانے کے لیے ان کی پسند کی ڈشز بنوایا کرتی۔ 2007 میں بے نظیر بھٹو خود تو پاکستان آ گئیں لیکن ان کے بچے دبئی میں رہے۔ آصفہ بھٹو نے اپنے انٹرویو میں بتایا تھا کہ یہ میرے لیے بہت ہی خوفناک وقت تھا۔ جب میں 3 سال کی تھی تو میرے والد جیل میں تھے اور جب میں 11 سال کی ہوئی تو والد کو جیل سے رہائی ملی۔ یہ سارا وقت میرے لیے وحشتناک تھا۔ دسمبر 2007 کو محترمہ بے نظیر بھٹو راولپنڈی کے لیاقت باغ سے واپسی پر خون سے نہلا دی گئی تو اس وقت آصفہ بھٹو صرف 14 برس کی تھی۔ آصف زرداری صدر مملکت بنے تو آصفہ بھٹو نے ایوان صدر میں رہتے ہوئے صحیح معنوں میں سیاست کے گر سیکھے۔ تب مسٹر زرداری ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی تمام اہم تقریبات میں آصفہ بھٹو کو شریک کیا کرتے تھے۔
اگر آصفہ کا بختاور سے موازنہ کیا جائے تو وہ اپنی بڑی بہن سے زیادہ سیاسی بصیرت رکھتی ہیں۔ بختاور تو صرف سوشل ورک میں اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتی ہیں، جبکہ آصفہ خدمت خلق کے ساتھ ساتھ سیاست کے نبض کو بھی خوب سمجھتی ہیں۔ اپنے بڑے بھائی بہن کی طرح آصفہ کو بھی بیرون ملک سٹڈیز کرنے کا موقع ملا۔ وہ برطانیہ میں آکسفورڈ بروکس یونیورسٹی میں موقع ملا۔ وہ برطانیہ میں آکسفورڈ بروکس یونیورسٹی میں پڑھتی رہیں، جہاں سے انہوں نے پولیٹیکل سائنسز اور سوشیولوجی میں بیچلرز کیا، اور پھر انہوں نے 2016 میں یونیورسٹی کالج لندن سے گلوبل ہیلتھ میں MSc کی۔ پیپلز پارٹی کے سینئر عہدیداران کے مطابق آصفہ بھٹو پارٹی کا فیوچر ہے۔ اس میں وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی والدہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی جانشینی کے لیے درکار ہے۔ 2018 کے جنرل الیکشن میں اگرچہ آصفہ بھٹو 25 سال کی ہو چکی تھیں، لیکن انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ 2024 کے حالیہ الیکشن میں توقع کی جا رہی تھی کہ آصفہ قومی اسمبلی کے 2 حلقوں سے الیکشن لڑنے والی ہیں۔ ایک لیاری کراچی کا وہ حلقہ جہاں سے ان کی والدہ اور نانا الیکشن لڑا کرتے تھے، اور دوسرا حلقہ نواب شاہ کا۔ 2024 کے عام انتخابات میں آصف زرداری نواب شاہ کے حلقے سے MNA بنے تھے، لیکن پھر جب وہ صدر پاکستان بنے تو ان کی خالی کی ہوئی سیٹ پر ضمنی الیکشن ہونا تھے۔ آصفہ بھٹو نے اپنے والد کے حلقہ انتخاب میں اپنے نومینیشن پیپرز جمع کروائے۔ یاد رہے کہ نواب شاہ کو اب شہید بے نظیر آباد کہا جاتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ آصفہ بھٹو کے مقابلے میں کسی بھی امیدوار کو نہیں آنے دیا گیا، یا پھر یوں کہہ لے کہ ان کے کاغذات مسترد کروا دیے گئے۔ پھر جب آصفہ کے مقابلے میں کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا تو ایسے میں نواب شاہ کے حلقے میں الیکشن نہیں ہوئے اور وہ بلا مقابلہ جیت کر MNA بن گئی۔ نواب شاہ کے مقامی صحافیوں کے مطابق آصف زرداری نہیں چاہتے تھے کہ میری بیٹی گھر گھر جا کر ووٹ مانگتی پھرے، تو پھر انہیں جتوانے کے لیے مخالف امیدواروں کو پیسے کا لالچ دے کر یا پھر سنگین نتائج کی دھمکیاں دے کر چپ کروا دیا گیا۔ خیر جو بھی ہوا، آصفہ بھٹو MNA بن کر اسلام آباد کے پارلیمنٹ تک جا پہنچی، جہاں بلاول بھٹو ان کے کولیگ ہیں۔ مارچ 2014 میں صدر آصف زرداری نے اپنی لاڈلی صاحبزادی آصفہ بھٹو کو خاتون اول بنا دیا۔ دوستو، شاید آپ سوچتے ہوں گے کہ کسی بھی سربراہ مملکت کی بیگم صاحبہ ہی فرسٹ لیڈی ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جن دنوں فیلڈ مارشل ایوب خان صدر پاکستان تھے، تب ایوب خان کی اہلیہ کی بجائے ان کی بیٹی خاتون اول تھیں۔ آصفہ بھٹو آج کل اپنے والد کے ساتھ انٹرنیشنل ٹورز میں نظر آتی ہیں۔ ابھی چند دن پہلے جب ترک صدر طیب اردگان پاکستان آئے تھے تو آصفہ بھٹو نے ان کی گاڑی بھی ڈرائیو کی تھی۔ آصفہ بھٹو سیاست کے ساتھ ساتھ سماجی خدمت کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں۔ وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن بھی ہیں۔ بات کر لی جائے ان کی نجی زندگی کی تو 32 سالہ آصفہ کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ ایک پاکستانی جریدے میں یہ سٹوری چھپی تھی کہ آصفہ بھٹو کا راولا کوٹ سے تعلق رکھنے والے سابق اعلیٰ افسر سردار الطاف کے بیٹے سے رشتہ طے پا رہا ہے، اور وہ دونوں برطانیہ میں ایک ساتھ پڑھتے رہے ہیں۔ آصفہ بھٹو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ فعال ہیں اور وہ مختلف موضوعات پر مبنی پوسٹیں شیئر کرتی رہتی ہیں۔ ان کے انسٹاگرام پر 2,89,000 جبکہ فیس بک پر 4,18,000 فالوورز ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لیڈی ڈیانا کے فیکٹس جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ عمران خان کی چاروں بہنوں کے فیکٹس کے لیے یہاں نیچے، اور مولانا مسعود اظہر کی کہانی آپ کو یہاں ملے گی۔ ویڈیو کو لائک شیئر کریں، الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔